بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا غزوہ ہند کا زمانہ قریب سے قریب تر آ گیا ہے اور کیا بر صغیر کے بگڑتے حالات ہمیں غزوہ ہند کی طرف لے جا رہے ہیں، اور کیا بر صغیر پاک و ہند کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پورا ہونے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں غزوہ ہند کے متعلق تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو بے شک پتھر پر لکیر ہے، جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ پیارے دوستوں، غزوہ ہند کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ذہن فوراً اس جانب چلا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ہماری ناقص عقل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب غزوہ کیسے ممکن ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو جب ہند میں مسلمانوں کی جنگ ہوگی تو وہ غزوہ کیسے کہلا سکتی ہے؟ پیارے دوستوں، اس بات کا جواب یہ ہے کہ جس جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا ہو، چاہے پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں خود جسمانی طور پر شریک ہو یا نہ ہو، وہ جنگ خود بخود غزوہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں بزرگان دین نے دو طرح کی غزوات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کے فیصلوں اور ہدایات کے مطابق ہوئی، اور یہ غزوات بھی دو طرح کی ہے۔ ایک وہ جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود قیادت فرمائی، اور دوسری غزوات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی کی بھی سربراہی میں لڑی گئی ہو۔ اگرچہ ان غزوات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود موجود نہیں ہوتے تھے، مگر ہدایات اور رہنمائی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان غزوات کی پل پل کی خبریں آپ علیہ السلام کو ملتی رہتی تھی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں موجود ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام کو خبریں دیتے رہتے تھے، جبکہ میدان جنگ قریباً ہزاروں میل دور ہوا کرتا تھا۔ اس کی مثال غزوہ موتا ہے، اور جب ٹڈی دل رومی فوج کے مقابلے میں مٹھی بھر مجاہدین اسلام نے فتح حاصل کی تو اس کی خبر بھی آپ علیہ السلام نے اسی وقت سنا دی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی جن غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت فرمائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پر نہیں مگر روحانی طور پر صحابہ اکرام کی سربراہی میں لڑی جانے والی جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ پیارے دوستو، میرا ایمان کامل ہے کہ بالکل اسی طرح غزوہ ہند کا بھی معاملہ ہے، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی روحانی طور پر رہنمائی فرمائی، اسی طرح آپ علیہ السلام غزوہ ہند کے مجاہدین اسلام کی بھی رہنمائی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی جنگ کو غزوہ ہند کہہ کر پکارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ ہند کے مجاہدین اسلام وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ پیارے دوستو، اب یہاں غزوہ ہند کے متعلق ان احادیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی روایات سنن نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جگری دوست یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف سے لشکر کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر غازی بن کر لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ مجاہدین
ہند کے بادشاہوں یعنی وہاں کے حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اگر میں نے وہاں غزوہ پایا تو میں اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا کر دے گا اور ہم واپس پلٹ کر آئیں گے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدت خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ علیہ السلام کا صحابی ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ اور یہ حدیث پاک نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں درج ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے تو ان کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ غزوہ ہند کی فتح کے بعد ہند کا لشکر ملک شام پہنچے گا جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موجود ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کب ہوگی اور احادیث مبارکہ سے جو نشانیاں ہمیں غزوہ ہند کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے کہ اس دنیا کے قریباً آخری عرصے میں ایک جنگ لڑی جائے گی جسے الملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں۔ جس جنگ کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے سے پہلے جنگ ہرمجدون ہوگی، اور جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فلسطین اور قسطنطنیہ فتح کر چکے ہیں اور دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا۔ اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت بھی درج ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ پوری روئے زمین میں اسلام کو نافذ فرما دیں گے، اور یقیناً یہ بر صغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کی جنگ ہوگی۔ اور حالات اور واقعات اور احادیث کا بغور مشاہدہ کریں گے تو جنگ عظیم اور غزوہ ہند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہوگی۔ اور اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور جو قتل و غارت، ناانصافی، بے ایمانی، کرپشن، نااہل حکمران بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں نظر آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے حکمرانوں کے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلمان آج فلسطین میں ظلم و ستم کے شکار ہوئے ہیں، اور فلسطین کی تباہی یعنی مسلمانوں کی تباہی ہے، اور جنگ عظیم الملحمۃ العظمیٰ جنگ ہرمجدون فلسطین سے ہی شروع ہوگی جو کہ ہو بھی چکی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے، کیونکہ تمام چیزیں کسی زنجیر کی کڑیوں کی طرح ملی ہوئی ہے، ایک کے بعد ایک نشانیاں بہت جلد ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یعنی فلسطین کی جنگ، اس کے بعد جنگ عظیم، اور جنگ عظیم میں ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، کیونکہ احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور خراسان سے کالے جھنڈوں کا لشکر یعنی غزوہ ہند ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس لشکر میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے شامل ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ الغرض کے تمام نشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو سیدھے راستے پر آ جانا چاہیے اور نیک اعمال اور گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مجاہدین غزوہ ہند اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔